बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 ज़बरदस्त तरीके जिनके इस्तेमाल के साथ आप अपने सालन और अपने माशरती खानों को बाइस सेहत बना सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये शॉर्टकट्स जो हैं बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहली बात जो है वो है आलू के बारे में। अब देखें, अगर हम अपने खानों के बारे में सोचें तो हम तकरीबन हर सालन में आलू डालते हैं, गोश्त में आलू डालते हैं, पालक में आलू डालते हैं, गाजर में आलू डालते हैं, हम तकरीबन सारे खानों में आलू डाल देते हैं। अब आलू जो है, जैसे मैंने कि आपको पहले बताया है, आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होती है और हमें चाहिए कि हम स्टार्च वाले खाने जो हैं, स्टार्च वाली खुराक को या अपने खाने से निकाल दें या उसको तकरीबन आधे से कम कर दें। तो ये है कि अगर हम अपने खाने को देखें तो हमारे पास ये चॉइस है, यानी कि हम सोच सकते हैं कि हम अपने सालन में आलू डालेंगे या कि हम नान या चावल लेंगे। और अगर नान या चावल लें तो हमें चाहिए कि इनमें हम ब्राउन या होल मील यानी कि जो साबित अनाज वाले हैं वो हम खाएं। सफ़ेद चावल और सफ़ेद रोटी, सफ़ेद ब्रेड जो है हमारे लिए अशद ख़तरनाक है, क्योंकि वो जिस्म में शुगर बन जाती है। दूसरा मशवरा ये है कि आप आलू की जगह दूसरी कोई ऐसी सब्ज़ी ले सकते हैं जो कि ज़मीन में से उगलती है। फ़र्ज़ कीजिए कद्दू और शकरकंदी और ऐसी की जो सब्ज़ियां हैं, तोरी, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा मशवरा ये है कि आप जो आलू हैं उनको पहले से चॉप कर लें, यानी कि काट लें और उनको 4 घंटे खाने पकाने से पहले उनको 4 घंटों के लिए भिगो दें, ताकि जितनी उनमें स्टार्च है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए। फिर उस पानी को आप फेंक दें और आप अपने आलू खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि मैं मशवरा दूँगी कि जो आलू की स्किन है, जो जिल्द है, उसको आप साबित रहने दें, क्योंकि उसके बिल्कुल नीचे जो है तमाम विटामिन मौजूद हैं। और आखिरी मशवरा ये है कि आप सफ़ेद या लाल रंग के आलू इस्तेमाल करें अगर आप आलू इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनमें कदरे कम स्टार्च होती है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आप आलू खाएंगे, आलू की तादाद बिल्कुल आधे से कम कर दें और उसके साथ फिर आप रोटी या चावल ना लें। दूसरा जो मशवरा है वो सब्ज़ी के बारे में है। अब ये वो सब्ज़ियाँ हैं कि जो ज़मीन के ऊपर उगलती हैं। इनमें यह है कि आप इनकी जिल्द रहने दें। आमतौर पे इन सब्ज़ियों की ख़ास जिल्द नहीं होती, लेकिन फिर भी जो भी है सब्ज़ी को आप साबित इस्तेमाल करें जहाँ से भी। ये नहीं कि सब्ज़ी की जो शाख है उसको आप फेंक दें या पत्ते इस्तेमाल कर लें। अल्लाह ताला ने ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ हमें दी है कि उसके हर हिस्से में अलग किस्म का फ़ायदा है। कुछ उसमें ये, जैसे पत्तों में कुछ किस्म की विटामिन होती हैं, शाख में और किस्म की विटामिन होती हैं, जिनके साथ हमारे पेट के बैक्टीरिया सेहतमंद रहते हैं और हमारी सेहत अच्छी रहती है। दूसरा ये, जब सब्ज़ी को पकाएं उसको बिल्कुल नरम ना बना दें ताकि वो घुल जाए, उसको हल्का हल्का सख्त रखें ताकि उसकी विटामिन जो हैं और उसका स्ट्रक्चर जो है वो कामिल रहें, वो टूटे ना। तीसरा मशवरा ये है कि जब आप अपना सालन बनाएं तो आप अगर पहले से अपना मसाला भून लें, तो उसमें जब सब्ज़ी आप डालें आप बिल्कुल धीमी कर दें, ताकि जो सब्ज़ी है वो उस मसाले के जो अंदर नेचुरल पानी मौजूद है, यानी टमाटरों का, प्याज का, उसके अंदर सब्ज़ी पक जाएगी। आपको मज़ीद पानी डालने की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। और अगली बात जो है तेल के बारे में है। अब मैंने एक अलग प्रेजेंटेशन तैयार की है तेल के बारे में, लेकिन हमारे खानों में तेल बहुत डलता है। ख़ास तौर पर अगर शादी पार्टी पे जाएं तो अगर सालन के ऊपर तेल ना दिखाई दे तो हमें लगता है कि हम क्या खा रहे हैं। ये कि मैंने पहले आपको टॉक में बताया है कि जो तेल और बटर और घी इस किस्म की चीज़ें ये हम खा सकते हैं, लेकिन इनको हमें दरमियाने रवैये से खाना चाहिए, यानी कि ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
ہو سکتا ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہو، لیکن ان کی زیادتی میں ان کے اندر بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں، اور اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے ہم موٹے ہو جائیں گے۔ یہ کہ آپ تھوڑی کوانٹٹی میں بٹر کا گھی استعمال کر سکتے ہیں، یا بٹر استعمال کر سکتے ہیں جو بٹر خالص ہوتا ہے، یعنی کہ وہ گائیں جو ہے گھاس کھاتی ہیں، اناج نہیں کھاتی۔ ریفائنڈ آلیو آئل یعنی کہ جو مشینی آلیو آئل ہے، زیتون کا تیل، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو خالص آلیو آئل ہے وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کھانا پکانے کی گرمائش میں اس کا اسٹرکچر جو ہے بدل جاتا ہے اور کئی خطرناک چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ناریل کا تیل، کوکونٹ آئل، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک الگ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا سالن پہلے سے بھون لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیاز کو پہلے نرم کریں اور پھر مسالہ بنائیں اور پھر اپنی سبزیاں گوشت کو ڈالیں۔ ایک الگ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا مسالہ پہلے بھون لیں پیاز اور ٹماٹر کے پانی میں، اور اس میں اگر آپ نے گوشت وغیرہ ڈالنا ہے آپ اپنا گوشت ڈال لیں، اینڈ پہ جو ہے جب وہ سارا پک جائے تو پھر آپ اس میں تیل ڈال کے آپ اس کو بھون لیں، یا اس کے بغیر بھی بھون لیں اور اینڈ میں تیل ڈال دیں۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو آپ کو کم تیل کی ضرورت پڑے گی، دوسرا جو ہے اس تیل کی جو اچھی کوالٹیز ہیں وہ ثابت رہیں گی۔ اور پھر کئی لوگ اکثر سپر فوڈز کا پوچھتے ہیں، اب یہ ہے کہ ہمارے جو سلسلہ اس میں اکثر ہم سپر آیورویدک کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ واقعی ہے کہ کئی چیزیں جو ہمارے کھانوں میں پڑتی ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن ہر چیز جو ہے درمیانے رویے سے اور بیلنس کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ قسم کی مسالے ہیں، ادھر ہربز اور اسپائسز ہیں، ان میں یہ سارے ہمارے اکثر کھانوں میں پڑتے ہیں، جیسے کہ دال چینی جو ہے انفیکشن کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ پھر سونف، اگر آپ سونف ڈالیں اس کے ساتھ آپ کا پیٹ اچھا رہتا ہے، اور دوسرا جو ہے لیڈیز کے ہارمون جو ہیں وہ بیلنس ہوتے ہیں۔ تیسری چیز کلونجی ہے، کلونجی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ہر چیز کی شفا ہے سوائے موت، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر ہمارے کھانوں میں اکثر ہلدی ڈلتی ہے، ہلدی جو ہے بہت اچھی چیز ہے، ہلدی انفلیمیشن کے ساتھ لڑتی ہے اور اینٹی وائرل بھی ہو سکتی ہے۔ ہلدی کو اگر آپ نے اچھی طرح سے استعمال کرنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کے ساتھ کالی مرچ شامل کر لیں۔ پھر آخری چیز میں ادھر لکھی ہوئی ہے میتھی۔ میتھی جو ہے بہت فائدہ مند چیز ہے، میتھی جو ہے خاص طور پہ جو مائیں دودھ پلاتی ہیں، اگر ان کا دودھ نہیں صحیح آتا تو اس کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے، جو مرد لوگ ہیں ان کے ہارمون بیلنس ہو جاتے ہیں، اور اس میں اور بھی کئی قسم کی منرلز ہیں اور فائٹو نیوٹرینٹس، یعنی کہ جو چیزیں ہمیں صرف پودوں میں سے مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں نے ادھر پودینے کا نہیں ذکر کیا، نہ ہی دھنیا کا، لیکن یہ چیزیں ہمارے کھانے میں اکثر استعمال ہوتی ہیں۔ پودینہ جو ہے ہاضمے کے لیے بہت مفید چیز ہے، اور جو دھنیا ہے اس کے بغیر تو کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ دھنیا میں کئی قسم کے وٹامنز ہیں اور کئی قسم کی اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو کہ ہمارے جسم میں کیمیکلز کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اب یہ آخری جو مشورہ ہے یہ سالن کے بارے میں نہیں ہے، یہ چاول اور بریانی کے بارے میں ہے، جو کہ ہمارے کلچر میں بہت مشہور اور قسم کے کھانے ہیں، اور ان کے بغیر کوئی پارٹی کوئی فنکشن مکمل نہیں ہے۔ اب اس کا یہ ہے کہ ہم اکثر باسمتی چاول استعمال کرتے ہیں، لیکن براؤن چاول میں وہ مزہ نہیں آتا۔ ان حالات میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ آدھے براؤن اور آدھے سفید چاول ملا کے پکا سکتے ہیں، تاکہ جو وائٹ چاول کی وہ تعداد کم ہو جائے، لیکن پھر بھی یہ کاربوہائیڈریٹ ہے، اس کو آپ نے تھوڑی کوانٹٹی میں کھانا ہے، یعنی کہ آدھی کوانٹٹی میں کھانا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ جب چاول پکائیں آپ اس میں گھی بٹر کی جگہ آپ کوکونٹ آئل یعنی کہ ناریل کا تیل استعمال کریں۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو چاول میں سٹارچ ہے جو کہ جسم میں جا کے شوگر بن جاتی ہے، وہ آدھی سے کم ہو جاتی ہے، خاص طور پہ چاول ایک بار جب گرم ہو جائیں پھر ٹھنڈے ہو جائیں تو ان کا سٹرکچر بدل جاتا ہے۔ اور دوسرے جب آپ کوکونٹ کا تیل چاولوں میں ڈالتے ہیں اس کی کوئی اسمیل نہیں آتی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کوکونٹ کا تیل استعمال کیا ہے۔
تیسرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو وائلڈ رائس مل سکتی ہے. وائلڈ رائس جو ہے بلکہ چاول نہیں ہے، کئی قسم کی سیڈ اور اناج ہے، اور اس میں کافی ساری پروٹین اور وٹامنز ہوتی ہیں اور فائبر بھی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہمارا ہاضمہ اچھا رہتا ہے. تو یہ ہے میرے 5 مشورے دیسی کھانوں کے لیے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو ان کے ساتھ آپ کی صحت اور آپ کا کھانا جو ہے تبدیل ہو سکتا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.